بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سب کا. یہ میرا تعارفی سلائیڈ ہے جس میں میرے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن دیے گئے ہیں. میرا نام ہے شگفتہ فردوس اور میں ایک ٹیچر ہوں. آج کا کوٹ: ڈریمز از ناٹ واٹ یو سی ان سلیپ از دا تھنگ وچ یو ڈزنٹ لیٹ یو سلیپ. تو خواب وہ نہیں جو آپ سوتے وقت دیکھے، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. یعنی ایسے خواب کا مطلب ہی کیا جو آپ کو سلا دے یا پھر جو آپ نیند میں دیکھے. تو خواب تو وہ ہے جو آپ کو بیدار ہونے پر مجبور کر دے اور آپ کو بے قرار کر دے کہ آپ اپنے مقصد کو، اپنی کامیابی کو حاصل کریں. تو آج کا ہمارا جنرل اردو میں ٹاپک ہے ضمیر. ضمیر سے مراد وہ الفاظ، ایسے الفاظ جو اشارتاً استعمال کیے جائے یا پھر اسم کے بجائے استعمال ہو، ایسے الفاظ کو ہم ضمیر کہیں گے. مثال کے طور پر ہم، ہمارے، میں، مجھے، اس نے، اس نے، میں نے کہا تھا. اس سے آخر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ضمیر جب ہم ایک مضمون لکھتے ہیں، جب بھی ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں یا پھر سبق پڑھتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کسی بھی کردار کا نام یا پھر کسی بھی شخصیت کا نام بار بار دہرایا نہیں جاتا. صرف ایک ہی بار نام لکھا جائے گا، اس کے بعد انہوں نے یا پھر انہوں نے ایسا کیا تھا یا پھر میں نے ایسا کیا تھا کہا جاتا ہے. تو ان الفاظ کو ضمیر کہا جائے گا جو اسم کے بجائے استعمال ہوتے ہیں. یہ ہماری ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کسی بھی آرٹیکل میں یا پھر ہر جگہ کسی بھی مضمون میں ایک ہی نام کو بار بار دہرا نہیں سکتے. ساجدہ سو رہی تھی تو ساجدہ نے خواب دیکھا، ساجدہ نے خواب میں یہ دیکھا. اگر ہم اس طریقے سے بولتے جائیں گے تو ساجدہ 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 نام اسم کو دہرانا پڑے گا. اس لیے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں. ساجدہ سو رہی تھی، اس نے خواب دیکھا، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے ضمیر کا استعمال ہم آئے دن کرتے جاتے ہیں. ایون دو آپ کو یہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، جیسے کوئی الٹریٹ انسان کو لے لیجئے، جاہل کو لے لیجئے، وہ بھی ضمیر استعمال کرتا ہے، ہم بھی ضمیر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ الفاظ ہی ضمیر ہے. تو اسم کے بجائے کون سے بھی الفاظ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اسے ہم ضمیر کہیں گے. تو اس ضمیر کے 5 اقسام ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیر اور ضمیر استفہامیہ. تو کیا ضرورت ہے ہمیں ضمیر کے اقسام پڑھنے کی یا پھر ضمیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری زبان ہے اس کے قواعد ہمیں معلوم ہو جنرلی. نیکسٹ، اسپیسیفکلی جس ایگزام کی تیاری آپ کر رہے ہیں اس ایگزام میں اس کی تعریف دی جائے گی اور نیچے آپشنز میں دیا جائے گا کہ یہ کون سا ضمیر ہے، یا پھر اس کی مثالیں دی جائے گی اور اس سے آپ کو ضمیر کی پہچان کرنی ہوگی. تو پہلا ہے ضمیر شخصی. ضمیر شخصی ایسے ضمیر جو صرف اشخاص کے لیے استعمال کیے جائے، جیسے جاندار اشخاص کے لیے، شخص کے لیے، انسان کے لیے، اسے ہم ضمیر شخصی کہیں گے. جیسے ہم، میں، تم، تمہارے، ہمارے، وہ، ان وغیرہ. اس کے بعد ہے ضمیر موصولہ. ضمیر موصولہ یہ ایک ہی ایسا ضمیر ہے جو 2 جملوں کے درمیان میں آتا ہے. اس طرح بھی آپ اس ضمیر کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو اسم کے بجائے آئے، اس طرح کہ وہ 2 جملوں کو جوڑنے کا کام کرے، 2 جملوں کے درمیان میں استعمال کیا جائے. کل وہی آدمی آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا تھا. تو جس کا، جو دونوں میں ربط قائم کر رہا ہے، وسیلے کا کام کر رہا ہے، تو اسے ہم ضمیر موصولہ کہیں گے. نیکسٹ ہے ضمیر اشارہ. ضمیر اشارہ سے کیا مراد ہے؟ ایسے ضمیر جو اشارے کے لیے، کون، کہاں، کس کا، کس نے، اس نے، اس طریقے سے جب ہم اشارے سے بات کرتے ہیں ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے تو اسے ہم ضمیر اشارہ کہیں گے. اس کے بعد ہے ضمیر تنکیر.
اس کی صرف تعریف دے کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ ضمیر جو غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ غیر معین شخص یعنی وہ جو وہاں پر موجود نہیں ہے، جس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ہے، جس کے بارے میں پرٹیکولرلی ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں ہم فورس دے کر یعنی اس کے اوپر اسٹریس دے کر بات کر رہے ہیں۔ یہ دو آدمی، وہ آم دے دو، تو یہ وہ جو ہم بول رہے ہیں وہ ہے ضمیر تنکیر۔ تو نیکسٹ ہے آپ کا ضمیر استفہام۔ ضمیر استفہام کیا ہے؟ استفہام سے ہمیں پتہ ہے جو بھی سوالیہ طور پر استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہم استفہام کہتے ہیں۔ تو وہ ضمیر جو سوال کے طور پر استعمال ہو، کوشچنس کے لیے استعمال ہو، انہیں ہم ضمیر استفہام کہیں گے۔ تو یہ ہے ضمیر کے بارے میں۔ ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر کے انہیں ریکارڈ کرنے کا سوچا ہے۔ تو ہوپ یہ آپ کے ایگزام کے لیے کام آئیں گے۔ اوبویسلی اس میں کس طرح کے کویشچنز بن سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے 3 مثالیں لکھی ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تو وہ ضمیر جو غیر معین شے یا شخص کے لیے استعمال کی جائے، آپشن اے ضمیر موصولہ، آپشن بی ضمیر اشارہ، سی ضمیر تنکیر، ڈی ضمیر استفہامیہ۔ تو اس کا جواب میں نہیں دوں گی، آپ لوگ ہی کمنٹ باکس میں لکھیں گے کہ فرسٹ کویشچن کا آنسر کیا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، وہ ضمیر جو دو جملوں کو ملانے کے کام آئے۔ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، ایسا بھی کویشچن آ سکتا ہے، میں جب پہنچا وہ جا چکا تھا، وہ کس کی مثال ہے؟ میں نے اسپیسیفائی کر کے بولا ہے یہ اور وہ اس ضمیر کی مثال ہے، تو کیا ہوگا؟ آپشن اے، بی، سی یا ڈی۔ ضمیر شخصی کو بھی پہچاننا آپ کے لیے ایزی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس کی مثال ہے۔ نیکسٹ، ایک بار ریویژن، تو ہم نے ضمیر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسم کے بجائے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر کہا جائے گا۔ اگر وہ اشخاص کے لیے استعمال کیے جائے تو وہ ضمیر شخصی ہے۔ اگر وہ وسیلے کے طور پر دو جملوں کے درمیان میں استعمال کیے جائے تو ضمیر موصولہ ہے۔ اگر اشارے کے طور پر استعمال کیے جائے تو ضمیر اشارہ ہے۔ اور اگر تنکیر غیر معین شخص یا شے کے لیے یہ وہ کر کے پکارا جائے تو وہ ضمیر تنکیر ہے، اور اگر سوال میں ضمیر آئے تو وہ ضمیر استفہامیہ ہے۔ تو یہ ہے آپ کا ضمیر۔ ہوپ آپ کے کانسیپٹ سارے کلیئر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز کیپ لرننگ مت چھوڑیے، کسی بھی ایج میں ہو۔ یہ ویڈیو بچوں کے لیے بھی کام آئے گا جو 6th-7th کے ہے، یا پھر جو کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کام آئے گا۔ تعریفات دی گئی ہے، مثالیں دی گئی ہے، تو پلیز شیئر کیجئے گا۔ کیپ لرننگ، کیپ واچنگ۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔